الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ فِدَاكَ أُمِّي وَأَبِي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر عربی۔ ماہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں ایس بی اے نیوز کے خصوصی پروگرام رحمت رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جیسے کہ ناظرین کرام، ہم ہر دن ایک اچھے عنوان کے ساتھ ایک اچھے فقہی یا اپنے محسنین یا ایسے شخصیات کے بارے میں جو ہے وہ تذکرہ ان کی فضیلت پر، عظمت پر عنوان لے کر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے خلیفہ دوم، مراد رسول، مرید رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان پر۔ ناظرین کرام، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات ہیں جن کو میرے حضور نے خود دعا مانگ کر لیا ہے اور فرمایا اللہ اسلام کو عمر دے دے اور عمر کو اسلام دے دے۔ ناظرین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی وجہ سے اسلام کو قوت ملی ہے، اسلام کو عظمت ملی ہے۔ ناظرین کرام، ان کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ناظرین کرام، انہی کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہی وہ عمر جو امت کی مائیں ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کے عدل و انصاف کا اتنا اعلیٰ مقام کہ آپ کے دور میں شیر اور بکری ایک ہی تالاب سے پانی، ایک ہی دریا سے پانی پیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، پھر آپ کا تقوی اتنا اعلیٰ، آپ کی عبادتوں کا ذوق اتنا اعلیٰ، اور پھر آپ کی حکومت کا انداز اتنا اعلیٰ تھا کہ آپ راتوں کو گشت کیا کرتے کہ میرے دور میں کوئی بھی شخص بھوکا نہ سوئے۔ ناظرین کرام، اپنے کندھوں پر اٹھا کر جو ہے اناج ان کے گھر تک منتقل کیا کرتے تھے، اور پھر ان سے کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی میں تاخیر ہو گئی ہو یا میری وجہ سے آپ کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہو تو اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ ناظرین کرام، یہ وہی حضرت عمر ہیں جو خشک دریائے نیل کے نام خط لکھتے ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے آپ کی بہادری پر، آپ کی شان و شوکت پر۔ میں تو ناظرین کرام یہاں کہتا ہوں، بہادر ہو تو ایسا ہو، خلیفہ ہو تو ایسا ہو، شجاعت ہو تو ایسی ہو، اسلام کا حکمران ہو تو ایسا ہو۔ ناظرین کرام، آج بھی ضرورت ہے ہمیں آپ کی سیرت پڑھ کر اور آپ کی وہ تمام تر اصول و ضابط کو پڑھ کر آج بھی اگر حکومت کی جائے، آج بھی وہ نظام پیدا کیا جائے تو وہ دن دور نہیں ہے جب ساری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرایا جائے گا۔ انشاءاللہ آج ہم آپ کی عظمت پر، آپ کی سیرت پر بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے اور اپنے علم میں جو ہے وہ استفادہ لیں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، آج کے اپنے خوبصورت مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے درمیان تشریف فرما ہے ماشاءاللہ ممتاز عالم دین بھی ہیں، علم و تدریس کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہے، اور فن خطابت میں بھی اللہ رب العزت نے بہت بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ تشریف فرما ہے حضرت علامہ محمد ندیم عطاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید قبلہ، بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ناظرین کرام تشریف فرما ہے، ایک عرصہ گزر گیا حضور کی مدح سرائی کرتے ہوئے، اور پھر شہر گجرات میں جو جن ہستی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، حضور سید کبیر الدین شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی نسبت رکھ کر، آپ کے نام کی نسبت رکھ کر ماشاءاللہ پوری دنیا میں الحمدللہ شہرت پانے والے ثنا خان تشریف فرما ہے، محترم اکمل حسین دریائی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام قبلہ اکمل بھائی اور قبلہ علامہ صاحب، خیر مقدم ہے آپ کا آج کے اس خوبصورت پروگرام میں۔ یقیناً ماہ رمضان المبارک ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، اور اکمل بھائی آپ
اپنی رحمتیں اپنی برکتیں علامہ صاحب لوٹا رہا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ایس پی نیوز کا سمجھ لے کہ ان کے حصے میں ہے، اور میری بھی کوشش ہے، میری پوری ٹیم کی کوشش ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر ایک عنوان رکھیں اور اس کے تحت ناظرین کرام گفتگو کی جائے، یا کبھی ہم روزے پر بات کریں، کبھی ہم زکوٰۃ پر بات کریں، کہ وہ کچھ مسائل جو ہمیں پتہ چلے کہ ہماری زندگی میں ان مسائل کا مقصد کیا ہے اور کتنی ان کی اہمیت ہے، اور پھر کبھی ہم اپنے محسنوں کی باتیں کریں، اپنے خلفائے راشدین کی باتیں کریں۔ تو ناظرین کرام آج ہمارا موضوع ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو علامہ صاحب آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ آپ کی تو شان و عظمت ہی بڑی ہے کہ جن کے بارے میں حضور فرما دیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا ہے تو وہ عمر فاروق ہوتے، آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر ایس بی اے نیوز پر آپ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ عمر بھائی نے دعوت دی، میں آپ کے سامنے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے جو صحابہ ہیں وہ کافروں پہ سخت ہیں۔ متعدد محدثین کرام نے، مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر بیان کی ہے کہ یہاں پر جو لفظ ہے اشداء علی الکفار، اس سے مراد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات ہے۔ اور امام کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں پہ یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس جملے سے مراد اشداء علی الکفار، اس سے مراد حضرت عمر فاروق اعظم کی ذات ہے۔ قرآن میں بھی حضرت عمر فاروق اعظم کی شان ہے، احادیث کریمہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شان و عظمت کو بیان فرمایا۔ مجھ سے پہلے جیسے آپ فرما رہے تھے احادیث طیبہ آپ نے پیش کی ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا جو عمر ہے نا، اس کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے، عمر کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ اور ایک اور مقام پہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا عمر جنت کا چراغ ہے۔ سبحان اللہ، میرا عمر جنت کا چراغ ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مقام ہے۔ آپ مرید مصطفیٰ بھی ہیں اور مراد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے ان کو مانگ کر لیا ہے، یا اللہ اسلام کو عمر دے دے، عمر کو اسلام دے دے۔ تو یہ ہو ہی نہیں اسلام کو عمر دے دے، عمر کو اسلام دے دے۔ سبحان اللہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا مدینے کے تاجدار دعا فرمائے اور اللہ اس دعا کو قبول نہ فرمائے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم جب ایمان لے کے آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ واقعہ تو بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، بڑا وقت درکار ہے، لیکن اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم جب نکلے اپنے گھر سے تو وہ ارادہ قتل رسول لے کے نکلے ہیں، آج نعوذ باللہ میں نبیوں کے امام کا سر تن سے جدا کر کے آؤں گا۔ لیکن جب نکلے ہیں تو راستے میں حضرت ابو نعیم ملے، یہ صحابی مصطفیٰ تھے۔ انہوں نے پوچھا کدھر جا رہے؟ تو انہوں نے بتایا میں اس لیے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اپنے گھر کی تو خبر لیں، جن کو تم شہید کرنے کے لیے جا رہے ہو ان کا کلمہ تیری بہن نے بھی پڑھ لیا اور تیرے بہنوئی نے بھی ان کا کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اب ان کا رخ مڑا اور اپنی بہن کے گھر پہنچے، جب دیکھا تو وہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کو بڑا مارا، بہن کو بھی بہنوئی کو بھی مار مار کے تھک گئے، لیکن انہوں نے کہا ہم نبی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اب جب حضرت عمر فاروق اعظم تھک گئے تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ مجھے بھی ذرا وہ قرآن کی تلاوت سنا دیں۔ جب قرآن سنا تو دل نرم ہو گیا، دل کے اندر ایمان کی حلاوت آ گئی۔ آپ کہنے لگے مجھے حضور کی بارگاہ میں لے چلیں۔ مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں پہنچے، سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، سر نیچے ہاتھ بندھے ہوئے۔ مدینے کے تاجدار نے فرمایا عمر کدھر آئے ہو؟ یا رسول اللہ سر لینے آیا تھا۔ فرمایا اب، کہنے لگے اب دینے کا ارادہ ہے۔ یا رسول اللہ اب سر دینے کا ارادہ ہے۔ اس نے کہا تھا نکلے تھے جو ارادہ ہے قتل رسول سے، آئے نظر وہ دولت ایمان لیے ہوئے۔ مدینے کے تاجدار کا کلمہ پڑھا اور بلند مقام پایا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا بڑا عالی مرتبہ ہے صحابہ کرام۔ سبحان اللہ۔ یقیناً ناظرین کرام، آپ کی عظمت کے بارے میں کیا کہنے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے، جب سیرت پڑھی جائے تو جب غزوہ بدر تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ عمر یہ جو کفار ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو آپ کا جواب سن کر فرمایا یا رسول اللہ جو میرے رشتہ دار ہیں وہ مجھے دیں، میں ان کی گردن اتارتا ہوں، اور جو صدیق اکبر کے رشتہ دار ہیں وہ صدیق کو دیں، وہ ان کا گردن اتار دیتے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا
عمر تمہارا فیصلہ بڑا جو ہے وہ سخت ہے، بڑا جلالی ہے، تھوڑی سی ان کے بارے میں نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ تو کیا شان ہے، اور یقیناً ناظرین کرام یہ ان کی وجہ سے اسلام کو اتنی عزت، اتنی ہمت ملی ہے۔ انشاءاللہ ان کی گفتگو پر، ان کی شان پر انشاءاللہ گفتگو کا تسلسل جاری رہے گا۔ یہاں پر ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز کسٹمرز، السلام علیکم۔ اس مشکل گھڑی میں سیٹھیز لائف اسٹائل اسٹورز کی ای کامرس کی نہایت قابل ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اب آپ اپنی اور اپنی فیملی کے ہر فرد کے لیے گرمیوں اور عید کے لیے سلے ان سلے کپڑوں اور جوتوں کی نئی ویرائٹی گھر بیٹھے خریدنے کے لیے ابھی وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.sethizstores.com یا پھر اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر 031476055592 اور 0316711702 پر فوری رابطہ کر سکتے ہیں۔ آرڈر پلیس کرنے کے بعد پورے پاکستان میں 2 سے 3 دن کے اندر اپنا کیا گیا آرڈر گھر بیٹھے حاصل کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.sethizstore.com یا واٹس ایپ نمبر 031476055592 0316711702 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف، شاپ آن لائن۔ کوالٹی کی لگن کا ایک اور ثبوت، CNC کمپیوٹرائزڈ مشینوں پر تیار ہونے والا پاکستان کا پہلا پنکھا خورشید فین کی انورٹر سیریز، جو کہ انورٹر سیریز کی بدولت سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر، یعنی جتنی ہوا اتنا خرچہ۔ ریموٹ کنٹرول اور آٹو ٹائمر کی بدولت پنکھا چلے آپ کی مرضی سے، وہ بھی بچت کے ساتھ۔ صرف کاپر نہیں، الیکٹرک شیٹ اور کاپر کے ساتھ لو وولٹیج پروٹیکشن، ہائی وولٹیج پروٹیکشن ٹیکنالوجی کی بدولت بیٹری اور پنکھے کی حفاظت، جدید پری پینٹنگ کی بدولت بیرنگ اور موٹر اوون کی گرمی سے محفوظ۔ پنکھوں کی دنیا کا خورشید فین۔ رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام رحمت رمضان میں خوش آمدید۔ آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن سیٹھیز لائف سٹائل سٹورز اور خورشید فین کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، آج یاد رہے آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظمت و شان کے سلسلے میں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم گفتگو کا تو سلسلہ رکھیں گے، لیکن تشریف فرما ہے اکمل بھائی۔ تو ماشاءاللہ اکمل بھائی، کیا آج آپ ہمیں سنائیں گے؟ ایک اردو کا کلام، بڑا خوبصورت کلام۔ ہاں جی، بسم اللہ فرمائیں۔ پیش کرتا ہوں، سماعت کیجیے۔ بسم اللہ فرمائیں، بسم اللہ فرمائیں۔ ماشاءاللہ۔ حال دل کسی کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار آئے، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے اور
حاصل کلام شعر ہے. میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے. میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے. غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے. غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت خوب جی اکمل بھائی، کیا خوبصورت آپ کا انتخاب ہے. اور علامہ صاحب میں تو یوں کہتا ہوں، جو میں نے بھی سنا کہ یہ تو حضرت عمر فاروق جو ہے ہمیں عقیدہ دے گے. یا رسول اللہ ہم حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. سبحان اللہ، یقین نازنے کا. اچھا قبلہ، کیسا آپ کا جو ہے وہ عدل و انصاف کیسا تھا کہ جب اسلام میں تشریف لائے؟ تو اسلام کو یہ پتہ ہے کہا جاتا ہے کہ اسلام کو قوت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جو ہے وہ شان کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے ملے. کیا آپ اس کے بارے میں فرمانا چاہیں گے جو کہ ہمارے جو ہے وہ ناظرین کو بھی پتہ چلے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر ادا لاجواب ہے. سبحان اللہ. ہر ادا لاجواب ہے. عدل و انصاف بھی آپ کا اعلیٰ، حسن اخلاق بھی آپ کا اعلیٰ. آپ نے جب کلمہ پڑھا تو اسی وقت ہی حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں. مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے. عمر کے اسلام قبول کرنے پر فرش والے ہی نہیں بلکہ عرش والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ. عرش والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم کے کلمہ پڑھنے پر. حضرت عمر فاروق اعظم نے جب کلمہ پڑھ لیا تو اسی وقت حضرت عمر فاروق اعظم نے سوال کر دیا تھا سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، کیا آپ حق پر نہیں؟ کیا آپ اللہ کے سچے نہیں؟ کیا دین اسلام سچا نہیں؟ مدینے کے تاجدار نے فرمایا، کیوں نہیں عمر، ہم حق پر بھی ہیں، ہم سے سچا بھی کوئی نہیں. ہم حق پر بھی ہیں، اسلام بھی سچا ہے، دین اسلام بھی اعلیٰ ہے. تو پھر حضرت عمر فاروق اعظم نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، اگر آپ بھی حق پر ہیں، اسلام بھی سچا ہے، دین اسلام اعلیٰ دین ہے، تو پھر عبادت چھپ کر کیوں، تبلیغ چھپ کر کیوں؟ سر عام علل اعلان تبلیغ ہوگی. حضرت عمر فاروق اعظم اسی جگہ سے دار ارقم سے نکلے. 2 صفیں تھیں، ایک کے آگے حضرت میر حمزہ تھے، ایک صف کے آگے حضرت عمر فاروق اعظم تھے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنے کے بعد جو اسلام کو طاقت ملی آپ کی وجہ سے، آپ تلوار کو فضا کے اندر لہراتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے وہ میری تلوار کے سامنے آئے، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے وہ میرے سامنے آئے. میرے نبی کی طرف میلی نگاہ سے دیکھو گے تو عمر تمہارے سر کو تن سے جدا کر دے گا. یہ اسلام کو قوت ملی ہے حضرت عمر فاروق اعظم. وہ کیسا حسین منظر ہوگا اسلام کا، کتنا خوبصورت وہ منظر ہوگا. سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا عدل و انصاف پھر کیا ہے، کفر کو ایک طرف کر دیا ہے، اسلام کا پرچم حضرت عمر کی وجہ سے بلند ہوا. حضرت عمر فاروق اعظم کا عدل و انصاف بھی بے مثال تھا. عدل و انصاف کے والے سے آپ نے سوال کیا تو یہاں پہ ایک واقعہ ذہن میں آ گیا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے باہر، آپ کے ساتھ آپ کا ایک غلام تھا، ایک سواری تھی. کبھی آپ سوار ہوتے تھے سواری پر، غلام پیدل چلتا تھا، کبھی غلام سوار ہوتا تھا اور آپ پیدل چلتے تھے. جب بستی قریب آ گئی نا تو وہ غلام سوار تھا، اس کی باری تھی، تو وہ عرض کرتا ہے، حضور آپ سوار ہو جائیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ بادشاہ ہیں، تو آپ سوار ہو جائیں، میں پیدل چلتا ہوں. تو اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے غلام، حشر کے دن اگر تو میری اس بات کا حساب دے لے تو پھر میں پیدل چلتا ہوں، میں سوار ہو جاتا ہوں اور تو پیدل چل. تو پھر وہ غلام سواری پہ ہے، آپ پیدل آ رہے ہیں. زمانے نے دیکھا، اس وقت کے لوگوں نے دیکھا حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ وقت ہیں، مراد مصطفیٰ ہیں، مرید مصطفیٰ ہیں اور امیر المومنین ہیں، تو آپ پیدل چل رہے ہیں، غلام سواری پہ. تو کسی نے کہا تھا، دیکھو کس شان سے امت کا امام آتا ہے. یہ عدل و انصاف کی اعلیٰ مثال ہے. آگے شاعر نے ترجمہ کیا ہے، دیکھو کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے. سبحان اللہ. اچھا دیکھیں نا علامہ صاحب، تقویٰ کتنا اعلیٰ ہے
اور پھر اللہ اکبر اللہ، یعنی کہ ایک ایک شان ہی آپ کی جو ہے وہ باکمال ہے. سبحان اللہ. یقیناً ناظرین کرام، یہ خوبصورت گفتگو کا اور دلچسپ گفتگو کا انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا. لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز کسٹمرز، السلام علیکم. اس مشکل گھڑی میں سیٹھیز لائیو اسٹائل اسٹورز کی ای کامرس کی نہایت قابل ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اب آپ اپنی اور اپنی فیملی کے ہر فرد کے لیے گرمیوں اور عید کے لیے سلے ان سلے کپڑوں اور جوتوں کی نئی ویرائٹی گھر بیٹھے خریدنے کے لیے ابھی وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.sethysstores.com یا پھر اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر 031476055592 اور 0316711703 پر فوری رابطہ کر سکتے ہیں. آرڈر پلیس کرنے کے بعد پورے پاکستان میں 2 سے 3 دن کے اندر اپنا کیا گیا آرڈر گھر بیٹھے حاصل کیجیے. مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.sethysstore.com یا واٹس ایپ نمبر 031476055592 0316711703 پر رابطہ کر سکتے ہیں. اسٹے ہوم، اسٹے سیف، شاپ آن لائن. کوالٹی کی لگن کا ایک اور ثبوت. CNC کمپیوٹرائزڈ مشینوں پر تیار ہونے والا پاکستان کا پہلا پنکھا خورشید فین کی انورٹر سیریز، جو کہ انورٹر سیریز کی بدولت سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر، یعنی جتنی ہوا اتنا خرچہ. ریموٹ کنٹرول اور آٹو ٹائمر کی بدولت پنکھا چلے آپ کی مرضی سے، وہ بھی بچت کے ساتھ. صرف کاپر نہیں، الیکٹرک شیٹ اور کاپر کے ساتھ لو وولٹیج پروٹیکشن، ہائی وولٹیج پروٹیکشن ٹیکنالوجی کی بدولت بیٹری اور پنکھے کی حفاظت، جدید پری پینٹنگ کی بدولت بیرنگ اور موٹر اوون کی گرمی سے محفوظ. پنکھوں کی دنیا کا خورشید فین. رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام رحمت رمضان میں خوش آمدید. ناظرین کرام، آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن سٹیز لائف سٹائل سٹورز اور خورشید فین کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے. تو الحمدللہ ہمارا آج کا بہت خوبصورت سلسلہ ہے، کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان پر، آپ کی عظمت پر. اچھا علامہ صاحب، جب آپ تشریف لائے، اسلام آپ نے قبول کر لیا، پھر عدل و انصاف ایسا تھا، تو اور دین اسلام کے لیے کیا خدمات تھی؟ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی رہنمائی فرمائیں، آپ کا حضور کے قرب میں رہنا، حضور کی خدمت کے حوالے سے، حضور کے پاس رہ کر وہ کیا وہ منظر تھا، وہ اگر آپ پیش فرمائیں تو. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ہر ادا لاجواب تھی اور محبت مصطفیٰ بھی بے مثال تھی، اطاعت مصطفیٰ بھی لاجواب تھی. ہاں، اطاعت کیسی تھی، محبت کیسی تھی، حضور کے حکم پر پھر آپ کا فیصلہ. اللہ اکبر. جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اعلیٰ مثالیں حضرت عمر فاروق اعظم کی. عشق مصطفیٰ بھی آپ کا نرالا تھا. جب آپ امیر المومنین بنے ہیں نا، تو ایک مقام پہ پہنچے حضرت عمر فاروق اعظم، یہ عشق مصطفیٰ تھا آپ کا. اللہ. محبت اور حضور سے والہانہ جو عقیدت تھی اس کو آپ نے بیان فرمایا. ایک مقام پہ پہنچے تو وہاں پہ کھڑے ہو کے رونے لگے حضرت عمر فاروق اعظم. تو ساتھ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہاں پہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں جب چھوٹا سا تھا تو میرے والد نے مجھے ایک کام پہ لگایا، 7 اونٹ تھے، تو والد نے کہا کہ ان 7 کو ایک لائن میں سیدھا کر دے. تو میں ایک اونٹ کو ایک لائن میں کرتا، تو جب دوسرا سیدھا کرتا تو پہلا لائن سے نکل جاتا، جب تیسرا سیدھا کرتا تو دوسرا لائن سے نکل جاتا، جب چوتھا سیدھا کرتا تو تیسرا لائن سے نکل جائے. یوں 7 اونٹ میں نے کئی گھنٹے لگا دیے، وہ ایک لائن میں کھڑے نہ ہو سکے مجھ سے. تو میں رویا اس لیے ہوں، اس وقت مجھے میرے باپ نے بڑا مارا اور کہا 7 اونٹ تو ایک لائن میں نہیں لگا سکا، تو کرے گا کیا؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم کہنے لگے رویا اس لیے ہوں کہ اس وقت 7 اونٹ ایک لائن میں نہ لگ سکے. آج اس کے مصطفیٰ کی یہ پاور ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پہ میں حکومت کر رہا ہوں اور پوری انسانیت کو ایک لائن میں لگا دیا. تو آپ نے فرمایا قانون دے دیا ہے، اور رویا اس لیے ہوں کہ وہ 7 اونٹ کہاں ایک لائن میں نہ لگ سکے اور آج میں نے پوری انسانیت کو ایک لائن میں لگا دی ہے. یہ سارا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثمر ہے. سبحان اللہ. سبحان. اور یہ جو ماہ رمضان کا بابرکت سلسلہ ہے، SB نیوز نے یہ بڑے حسین پروگرام آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. ناظرین کرام، آپ یقیناً لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. آپ کے علم میں
اور عمل میں اضافہ ہو رہا ہوگا ان پروگراموں کی وجہ سے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ماہ رمضان کے حوالے سے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہم نماز تراویح پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، تو یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرم نوازی ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے علیحدہ علیحدہ تراویح پڑھی جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے ایک لائن میں سب کو سیدھا کیا اور کہا کہ ان کی جماعت ہونی چاہیے۔ تو پھر جب جماعت کھڑی ہوئی ہے حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھا تو فرمانے لگا کیا یہ اچھی بدعت ہے، کتنے سونے لگ رہے ہیں صحابہ کرام۔ یہ تراویح کے حوالے سے بھی حضرت عمر فاروق اعظم کا امت پہ احسان ہے۔ اور پھر علامہ صاحب اتنی بڑی جماعت، یعنی کہ 20 رکعتوں کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ میرے خیال سے یہ پہلی دفعہ ہوگا۔ جی جی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نگاہ، آپ کی شفقت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نا علامہ صاحب جب آپ تشریف لائے ہیں، پھر آپ کی بیٹی بھی حضور کے نکاح میں ہے، تو پھر حضور کی پھر حضرت عمر کے بارے میں کیا دعائیں تھیں؟ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق اعظم سے والہانہ پیار کرتے تھے، والہانہ محبت کرتے تھے۔ ہر موڑ پہ حضرت عمر فاروق اعظم حضور کے ساتھ تھے، اور حضور بعد میں بتایا بھی کرتے تھے لوگوں یہ جو عمر ہے نا میں نے رب سے مانگ کر لیا۔ جب کلمہ پڑھنے آئے تھے تو اس وقت حضرت امیر حمزہ نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عمر نیک ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آج بچ کے نہیں جائے گا۔ تو اس وقت مدینہ کے تاجدار نے فرمایا تھا چچا جان آپ کو نہیں پتا یہ عمر خود نہیں آئے، میں نے مانگ کے لیا۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، کھڑا سر جھکائے عمر ویکھیا، یعنی میں نے مانگ کے لیا۔ اچھا علامہ صاحب یہ بھی اکثر کہا جاتا ہے کہ جو حضرت عمر کہہ دیتے تھے بعد میں وہ قرآن کی آیت بھی نازل ہو گئی، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ بالکل، متعدد آیات کریمہ اقتداد ہے ان کی، اقتداد ہے کہ پہلے حضرت عمر فاروق اعظم کی زبان سے جملہ نکلا ہے اور بعد میں وہی ہو بہو وہی لفظ قرآن کے نازل ہوئے۔ سبحان اللہ۔ جیسا پردے اللہ کو اتنے پسند آئے، سبحان اللہ۔ جس طرح واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ حضرت ابراہیم کا جو جائے نماز ہے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جہاں پہ قدم لگے ہیں اس کو جائے نماز بنا لو، تو اسی وقت حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا ایسا نہ ہو کہ اس چیز کو مقام ابراہیم کو ہم جائے نماز بنا لیں، جائے مصلی بنا لیں، تو اسی وقت حضرت جبریل قرآن کی آیت لے کے آئے۔ دوسرا مقام پردے کے حوالے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ناظرین کرام بالخصوص ہماری اسلامی بہنیں جو دیکھ رہی ہیں اس بات کو، حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، مختلف علاقوں کے، مختلف قوموں قبیلوں کے لوگ آتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی جو بیویاں ہیں وہ پردے میں کے اندر رہیں، امت کی جو مائیں ہیں، آپ کی جو بیویاں ہیں وہ پردے میں رہ کے بات کریں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے جملہ کہا، اسی وقت حضرت جبریل پردے کی آیات لے کے آئے۔ پھر ایک جنگ کا موقع تھا تو جنگ بدر کے حوالے سے لکھا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم بھی وہاں پہ موجود تھے، حضور نے مشورہ لیا صحابہ بتاؤ جنگ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ صحابہ نے کہا ہماری تعداد کم، اسلحہ کم، ساز و سامان کم، کافروں کی تعداد بھی زیادہ ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ ہے، ساز و سامان بھی زیادہ ہے، ہم تھوڑے ہیں۔ تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سونے ابھی جنگ ہوگی، ہم بہادر ہیں، ہم عاشقان مصطفیٰ ہیں، حضور آپ کے نوکر ہیں، اور جنگ ہوگی اور بڑے زور پہ ہوگی جنگ۔ تو اسی وقت حضرت جبریل قرآن کی آیت لے کے آئے، جس طرح حضرت عمر فاروق اعظم کہہ رہے ہیں اسی طرح ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ پہ جب بہتان لگا ہے تو حضرت عمر فاروق اعظم نے پہلے جو جملہ کہا یا اللہ تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے، حضرت عمر کا جملہ تھا، اور بعد میں ہو بہو وہی آیت حضرت جبریل لے کے آئے۔ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں اور مشرکوں کے لیے کثرت سے نا بخشش کی دعا کرنے لگے، یا اللہ ان کو بخش دے، ان کی بخشش فرما۔ تو حضرت عمر نے کہا سونے اے مدینہ کے تاجدار، یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں یا نہ کریں یہ ان کے لیے برابر ہے، ٹھیک ہے، آپ نہ دعا کریں ان کے لیے۔ تو مدینہ کے تاجدار چونکہ رحمت للعالمین تھے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے ہو بہو وہی الفاظ قرآن کے اندر موجود ہیں جو حضرت عمر نے پہلے بولے تھے، وہی قرآن کی آیت اتر گئی۔ یا رسول اللہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں ان کے لیے برابر ہے۔ متعدد آیات کریمہ ہے، کافی زیادہ اس پہ مواد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً ناظرین کرام کہ اتنی شان ہو اور اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی شان و عظمت کے ساتھ نوازا ہو، پھر اسلام کو ان کی وجہ سے اتنی عزت ملی ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو انشاءاللہ گفتگو کا تو سلسلہ ناظرین کرام جاری رہے گا، کیونکہ بڑی خوبصورت اور دلچسپ جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے، لیکن یہاں میں چاہوں گا کہ تشریف فرمائے اکمل حسین دریائی صاحب، تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ ایک اور کلام جو ہے وہ پیش فرمائیں اکمل بھائی، بسم اللہ فرمائیں۔
جیسا حق تعالی ہے کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی والا کوئی نہیں محبوب بھی ایسا سبحان اللہ ساری ساحہ کا تاج سجا ہے دوش پہ کمبل کالا تاج سجا ہے دوش پہ کمبل کالا ہے دنیا کہتی ہے کہ حلیمہ تو نے نبی کو پالا ہے دنیا کہتی ہے کہ حلیمہ تو نے نبی کو پالا ہے میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ میرے نبی نے پالا ہے اپنی بخشش اپنی بلائی کا یہ کام نکالا اپنے نبی کے گن گاتے ہیں ہم اپنے نبی کے گن گاتے ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے سبحان اللہ کوئی نہیں محبوب بھی سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے اچھا علامہ صاحب کیونکہ ہمارے پروگرام کا جو وقت بھی ہے وہ بھی رخصتی جو ہے وہ روانہ ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عدل و انصاف کے حوالے سے آج کل کے ہمارے حکمرانوں کو کیا پیغام ملتا ہے آپ کو اس وقت کا کیسا تھا اور آج ہمیں ان سے کیا سبق لینا چاہیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عدل و انصاف بے مثال لاجواب ہے اس پہ متعدد واقعات بھی ہیں اور یہ ایک حسین موضوع ہے حضرت عمر فاروق اعظم کا عدل و انصاف حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سرزمین مدینہ پر جب زلزلہ آتا ہے تو اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمین پہ درہ مارتے ہیں اللہ درہ مار کے کہتے ہیں زمین رک جا کیا تیرے اوپر عمر نے عدل و انصاف نہیں کیا تو اسی وقت وہ زمین سے زلزلہ ختم ہو جاتا ہے زمین رک جاتی ہے اور ایسی رکی ہے آج تک وہاں پہ زلزلہ نہیں آیا 1450 سال کم و بیش بیت کے آج تک وہاں پہ اس سرزمین پہ زلزلہ نہیں آیا پھر ایک وہ مائی جا رہی ہے بوڑھی مائی تو اس کے ہاتھ سے تیل گرتا ہے تیل کی شیشی ٹوٹ جاتی ہے تو تیل زمین جذب کر لیتی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ عورت آتی ہے اور آ کے کہتی ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے زمین میرا تیل نکل گئی حضرت عمر فاروق اعظم آئے اور فرمایا زمین تیل باہر نکال دے کیا تیرے اوپر کبھی عمر نے عدل نہیں کیا اللہ اسی وقت وہ زمین جو ہے وہ تیل باہر نکال دیتی ہے یہ حضرت عمر فاروق اعظم کے عدل و انصاف ہے لاجواب بات ہے اور پھر آپ کے دور میں جو دریائے نیل تھا
اس میں رواج تھا کہ ایک جوان لڑکی اس کو زیور پہنا کر سجا کر اس دریا کی نظر کرتے تھے ہر سال میں ایک لڑکی، تو پھر وہ روانہ ہوتا تھا۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو آپ ایک رکا لکھتے ہیں اس دریا کے نام، اس دریا کے نام رکا لکھتے ہیں اور کہتے ہیں دریا اگر تو خود بخود چلتا ہے تو بے شک رک جا، نہ چل، لیکن اگر تو خدا کے حکم سے چلتا ہے تو پھر چلتا رہ۔ میں خدا سے عرض کرتا ہوں کہ تو ہمیشہ ہی چلتا رہے۔ تو جب رکا جا کے دریا کے اندر ڈالا تو وہ اس وقت دریا پھر جاری ہو گیا، اس کے بعد کسی کو لڑکی وہاں پہ نظر کرنے کی ضرورت نہ پڑ۔ اچھا علامہ صاحب، ان کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آج کل کی کمیونٹی کو وہ پتہ چلے ناپ تول کیسا تھا، کہ یہ عدل و انصاف کے حوالے سے جب آپ کی حکومت تھی، آپ کے زمانے میں لوگ تجارت کس طرح سے کرتے تھے، کس طرح سے نفع حاصل کرتے تھے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کے حوالے سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں کا بڑا خیال رکھتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، رات کے اندھیرے میں گشت کیا کرتے تھے۔ یہ تو ہم نے دوسری کتاب میں بھی پڑھا ہے نا، دوسری کتاب بچپن میں سارے پڑھتے آ رہے ہیں، جو اچھا سلوک ہے اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معتبر حدیث کی کتابوں میں آپ رات کو چکر لگایا کرتے تھے اور غریب لوگوں کے دروازے پہ راشن اپنے کندھے پہ اٹھا کے پہنچایا کرتے تھے۔ یہ بادشاہ وقت تھے، امیر المومنین تھے، اور آپ نے خود راشن اٹھا کر لوگوں کے گھر تک پہنچایا۔ سبحان اللہ، غریبوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی ایک بات یاد آ گئی، آپ کے دور میں شیر اور بکری ایک جگہ پہ پانی پیتے تھے، اللہ، اور غریب اور امیر اس کے اندر کوئی بات نہیں تھی۔ جس طرح شیر ہے نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تو ایک ہی صف میں امیر اور غریب، سب کی عزت نفس کا لحاظ کیا جاتا تھا حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں۔ تو آج کل کے لوگوں کو یہ ہمارا چونکہ پروگرام اختتام کی طرف ہے تو بالخصوص یہ پیغام ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنائیں، حضرت عمر فاروق اعظم کی زندگی کو سامنے رکھیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے جس طرح اپنا نظام، آپ خلیفہ وقت رہے، امیر المومنین رہے ہیں، اس دور میں جس طرح آپ نے دین اسلام کی خدمتیں کی ہیں، عدل و انصاف کے ساتھ کام لیے، آج بھی اگر حکمران حضرت عمر فاروق اعظم کی سیرت کو سامنے رکھ کر اپنی بادشاہی کو چلائیں گے، اپنے نظام کو چلائیں گے، تو یہ دور نہیں ہے کہ اسلام کا بول بالا ہو جائے۔ انگریز کہتا تھا، انگریز کی سرچ ہے اس بات پر کہ اسلام کو اگر ایک اور عمر مل جاتا نا تو پوری زمین پہ کوئی کافر باقی نہ بچتا۔ اللہ، حضرت عمر فاروق اعظم کا یہ انداز حکمرانی۔ سبحان اللہ۔ یقیناً ناظرین کرام، کیا شان ہے، کیا عظمت ہے آپ کی، کہ ہر کام آپ دیکھیں گے اسلام میں آنے کے بعد اتنا نرالا، اور پھر لوگوں نے ناظرین کرام آج تک یہ بات جو ہے وہ تصدیق شدہ ہے، جن لوگوں نے آج بھی قانون فاروق اعظم کو اپنایا ہے ان کے نظام بہت اچھے جا رہے ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، صداقت کا، عدالت کا، سخاوت کا، شجاعت کا سبق دیتی ہے شاہوں کو حکومت چار یاروں کی۔ اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو کیسا ناظرین کرام حکمران عطا کیے تھے کہ جو امت مسلمہ کا ناظرین کرام درد رکھنے والے ہوتے تھے، اور خود ان کے گھروں میں جا کر راشن پہنچاتے تھے، ان کے گھر جا کر ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً ناظرین کرام، آج بھی آپ اپنی افطار کا جب دسترخوان سجائیں تو آپ ان کے لیے سال ثواب کیجئے اور دعا فرمائیں، اللہ رب العزت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام ان جیسا تو نہیں ناظرین کرام، ان کا غلام، دعا فرمائیں اللہ ہر ملک پر ان کا غلام کوئی ایسا ہو جو حکمرانی کرے، تاکہ یہ جو قوم ہے یہ ایک قوم بن کر ناظرین کرام جو ہے وہ زندگی گزاری جائے، ایک قوت کے ساتھ، ایک اسلام کی طاقت کے ساتھ جو ہے وہ اسلام اپنے جو ہے وہ اپنے پرچم کو لہراتا ہوا پوری دنیا پر قائم رہے اور اپنی عظمت اور اپنی شان و شوکت کے ساتھ رہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے جو ہے وہ رخصتی وقت کی طرف روانہ ہے، تو اکمل بھائی آپ کا بہت شکریہ، علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وہ قیمتی وقت عطا فرمایا۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ ایک اچھے عنوان کے ساتھ، ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ اب آپ کی بارگاہ میں کل حاضر ہوں گے۔ پروگرام رحمت رمضان میں ہم رہیں گے آپ کے ساتھ اور آپ رہیے گا ہمارے ساتھ۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد عمر عربی کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، عبادتوں کی کثرت کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔